سینیٹر فیصل جاوید صاحب. چیئرمین صاحب بہت بہت شکریہ. چیئرمین صاحب میں مختصر بات کروں گا. ایک تو یہ بات کر رہے ہیں کہ منی بجٹ کوئی چیز نہیں ہے. یہ فائنانس بل ہے اور اس کے حقائق بالکل بگاڑ کر یہ قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں, قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ایک بات میں کروں گا, یہ چارٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے, عمران خان صاحب کی حکومت سے پہلے کون کتنی دفعہ اور کتنی دفعہ جا کر کے کتنا بورو کیا ہے آئی ایم ایف سے, یہ چارٹ اس کی وضاحت کرتا ہے. بالخصوص پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں مل کے اس سے پہلے 14 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں. ٹوٹل جو حجم ہے آئی ایم ایف سے قرضوں کا, اس کا 82% صرف ان دو پارٹیز نے لیا ہے. 82%. یہ پچھلے سارے ادوار کا ملا کر ان دونوں کا 82% حجم نکلتا ہے. یہ آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. تو یہ قوم کو گمراہ نہ کریں. اور یہ جو فائنانس بل ہے یہ پتہ نہیں کتنے ارب کی بات کر رہے ہیں. یہ بات سچ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ 700 ارب روپے کا ٹیکس لگایا جائے, لیکن عمران خان نہیں مانے. انہوں نے کہا 350 ارب. اب جو 342 ارب ہیں ان میں سے بھی صرف 71 ارب ایسا ہے جو ریفنڈیبل نہیں ہے, باقی تو اس کی مد میں آتا ہی نہیں ہے. وہ یا ایڈجسٹیبل ہے یا ود ان 7 days وہ ریفنڈیبل ہے. اور اس کا وہ لگژری آئٹمس پر ہے, اور صرف 2 ارب ایسا ہے جو کہ باقی چیزوں پہ ہے. اس سے غریب پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. بلکہ ایک جو اچھی چیز ہو رہی ہے, جو نقطہ کوئی اٹھا نہیں رہا, وہ یہ ہے کہ اس سے ہماری اکانومی جو ہے ڈاکومنٹڈ اکانومی ہو جائے گی اور غریب کو فائدہ ہوگا. امیر سے ٹیکس لے کر ریونیو کلیکشن بڑھا کر یہ حکومت غریبوں پہ لگائے گی, تو اس سے غریب کو فائدہ ہوگا. یہ جو یہ جو اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. سٹیکس پہ ٹیکس لگ رہا ہے, سٹیکس نہ کھائیں. سٹیکس جو امیر ترین لوگ کھاتے ہیں نا, غریب تو سٹیک نہیں کھاتا. اسی طرح باقی آئٹمز ہیں, مجھے نہیں پتہ, اعجاز چودھری صاحب کو ڈیٹیل پتہ ہوگی کہ وہ کون کون سے آئٹمز ہیں. 2018 کہاں تھا پاکستان, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. سارے ادارے خسارے میں چھوڑ کے گئی, ملک کو دیوالیہ کر کے گئی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی حکومت. وہ جو 10 سال تھے جسے ہم چارٹر آف کرپشن کہتے ہیں, ملکی قرضہ 6,000 ارب سے لے کر 30,000 ارب پہ لے کے گئے. 1947 میں پاکستان بنتا ہے, 1947 سے لے کر 2008 تک کا قرضہ صرف 6,000 ارب. 2008 سے لے کر 2018 تک کا قرضہ 24,000 ارب روپیہ. تو 30,000 ارب پہ یہ لے کے گئے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جس کی بڑی تقاریر میں بات ہوئی 20 ارب ڈالر تھا 2018 میں. ریونیو کلیکشن نچلی سطح پہ تھی, ایکسپورٹس میں زیرو گروتھ تھی, کسان بھرپور بدحالی کا شکار تھا, آئی ٹی کے شعبے کو بھرپور طریقے سے نظر انداز کیا گیا تھا. اور یہ پچھلے جو 10 سال جس میں ملک کا کباڑہ کیا گیا ہے, حکمرانوں نے سرکاری خزانے سے اپنی ذات کے اوپر پیسے لگائے ہیں. آصف علی زرداری نے کوئی 50 دورے کیے ہیں دبئی کے, نواز شریف کوئی 25 دورے لندن کے گئے ہیں. بڑے بڑے ملات, کیمپ آفیسز, سیکیورٹی پہ خرچے, بیرون ملک دورے, سر محل, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس. ہمارے حالات, غریب کے حالات تو برے ہوئے ہیں, ان کے حالات اچھے ہوئے ہیں. ان کی اومنیاں اوپر گئیں, ان کی ٹیٹیاں اوپر گئیں, ان کے بیرون ملک جائیدادیں اوپر گئیں, ان کا سرمایہ اوپر گیا, ان کے کاروبار میں ترقی آئی, لیکن عام آدمی غریب سے غریب ہوا. یہ تھا کل کا پاکستان. آج کا پاکستان کیا ہے؟ آج کے پاکستان میں اداروں کی تیزی سے بحالی ہو رہی ہے, خسارے ختم کیے جا رہے ہیں, انہیں ریکارڈ نفع میں بدل دیا جا رہا ہے. آج ہماری ریونیو کلیکشن جو ہے وہ عروج پر ہے. ایکسپورٹس میں
ڈپٹی چیئرمین صاحب آپ جانتے ہیں ایکسپورٹس میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. احساس پروگرام طرز کے جو عظیم منصوبے ہیں ان کا اجرا کیا گیا ہے جس کی دنیا نے پذیرائی کی ہے. دنیا نے پذیرائی کی ہے. احساس کفالت، احساس آمدن، احساس نشو و نما اور سب سے بڑھ کے احساس بلا سود قرضے جیسے عظیم منصوبے جاری ہیں. اور ایک اور چیز جو ہم ہر دفعہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور وہ ضروری اس لیے کہ ایک غریب گھرانے میں جب کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو انہوں نے بچیوں کی شادی کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، پوری زندگی ان کی وہ ان کا علاج میں خرچہ ہو جاتا ہے اور ان کی زندگی جو ہے وہ. لیکن ہیلتھ کارڈ کے بعد 10 لاکھ روپے سالانہ فی خاندان خرچہ حکومت دے رہی ہے. آپ کسی بھی ٹاپ ہاسپٹل سے اپنا علاج کرائیں، خرچہ حکومت دے گی. پورا خیبر پختونخوا آج کورڈ ہے. پنجاب اس مارچ کے اندر پورا پنجاب ہو جائے گا. اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر، بلوچستان، ہم سندھ کو بھی کہتے ہیں قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آؤ ہیلتھ کارڈ لے کر کے آؤ، آپ کو ہم سپورٹ کریں گے. لیکن یہ نہیں لانا چاہتے. ایک چیز مجھے بات ختم کرنے دیجیے گا. اب امریکہ جیسے ڈیولپڈ ملک بھی یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں دے سکے جو عمران خان نے دے کر کے دکھائی ہے. کورونا 100 سالوں میں ایسی ایک مشکل آتی ہے دنیا میں کورونا جیسی. ان کے ادوار میں اگر کورونا آ گیا ہوتا، میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تو ڈالر آج 270 کا ہوتا. 270 کا ہوتا ڈالر اگر ان کے دور میں کورونا آیا ہوتا. اللہ تعالیٰ کا کرم رہا، حکومت کی نیک نیتی رہی کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کورونا کے بیچ سوشل اسسٹنس پیکج دیا گیا. 1.5 کروڑ سے زیادہ مستحق خاندانوں کو انتہائی شفافیت سے یہ کیش کی ترسیل کی گئی. ان کی دعائیں لگیں کہ پاکستان نے اللہ کے کرم سے کورونا کو بڑے زبردست طریقے سے مینیج کیا ہے جس کی دنیا تعریف کرتی ہے. ورلڈ اکنامک فورم ہو، WHO ہو، برطانیہ ہو، بل گیٹس ہو، جو بھی ہو، سب تعریف کرتے ہیں. مختصر کریں سینیٹر صاحب، بات ختم ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہے. 1-2 ممبر اور نے بھی بولا. کورونا میں جہاں دنیا بھر کی اکانومی نفی میں چلی گئی، مائنس میں چلی گئی، ہماری گروتھ 4% پہ رہی. دنیا پوری میں اکانومی شرنک کی ہے، نیچے گئی ہے، لیکن پاکستان میں اکانومی کو گروتھ ملی ہے. دنیا بھر میں مہنگائی ہوئی ہے، آپ سب کو پتہ ہے کورونا کے بعد دنیا بھر میں مہنگائی ہوئی ہے. پاکستان میں بھی مہنگائی ہوئی ہے، لیکن اب سے پہلے حکومتیں کبھی نہیں مانتی تھی کہ مہنگائی ہے، ڈھیٹ بن جاتی تھی. کون سی مہنگائی، کیسی مہنگائی؟ یہ وہ واحد حکومت ہے جو ریئلائز کرتی ہے کہ ہاں آج مہنگائی ہے، اور اسی مہنگائی کو جہاں پہ قابو پا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اگلے 2.5 سے 3 مہینے میں مہنگائی نیچے چلی جائے گی. لیکن اس بیچ کیا کیا؟ اس بیچ کامیاب پاکستان جیسے منصوبے لے کر کے آئے. آٹا، گھی، دالیں ڈائریکٹ سبسڈی دی، 30% سستی چیزیں دی. 2 کروڑ سے زیادہ گھرانوں کو راشن کارڈ کے ذریعے ڈائریکٹ دیا. اور اقدامات کیے جن کا میں نے ذکر تھوڑا سا کیا بھی ہے کہ بلا سود قرضے، ہر خاندان کے فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن. تو 47 ارب کی ہم نے اسکالرشپس بھی دی ہیں، 47 ارب کی اسکالرشپ دی ہیں، یہ بات بھی ہائی لائٹ نہیں کریں گے. 1 ارب سے زیادہ کی سبسڈی دی جا چکی ہے. اس کے علاوہ کامیاب جوان پروگرام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ان کی کرپشن کے اوپر فلمیں بناتا تھا. BBC کی فلم ہے نواز شریف کی کرپشن کے اوپر، BBC کی فلم ہے آصف زرداری کی کرپشن کی. انٹرنیشنل کتابیں ہیں، 4 سے 5 کتابیں ہیں جس میں انہوں نے ان کے کرپشن کے ذکر کیا. اور وہ جو وہاں جو کتاب لکھی جاتی ہے وکیل کو بٹھا کے لکھی جاتی ہے، کوئی بات غلط نہ لکھیں. اگر غلط لکھی ہے تو آپ ان کو سو کریں، آپ کو کرپشن سے زیادہ پیسہ اس میں مل جائے گا. لیکن یہ ان کی پذیرائی ہوتی تھی عالمی میڈیا پہ، ہماری کہاں پذیرائی ہو رہی ہے؟ ہماری پذیرائی ہو رئی ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر، احساس پروگرام کے اوپر، کووڈ مینجمنٹ کے اوپر، اور ساتھ ہی میں ٹورزم کے اوپر جو اقدامات کیے ہیں. تو یہ فرق ہے. ایک آخر میں بات کروں گا، پھر میں وائنڈ اپ کروں گا. بات یہ ہے کہ جی
یہ تو بات سچ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایکسچینج ریٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا, مہنگائی میں بھی کمی آئے گی, لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ جو لیڈر ہے وزیر اعظم عمران خان, میں چیلنج کرتا ہوں, آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ بات یہ آپ کہہ سکتے ہیں میرے لیڈر نے نہ بیرون ملک جدادیں بنانی ہے, نہ انہوں نے یہاں کوئی کاروبار کرنا ہے, نہ اپنی ملیں لگانی ہے, نہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنانے ہیں, نہ سرے محل بنانے ہیں, انہوں نے جو کرنا ہے اس ملک کے لیے کرنا ہے. کیا یہ اپنے لیڈرز کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیڈرز کی بیرون ملک جدادیں نہیں ہیں؟ یہ اس چیز پہ بات ختم ہو جاتی ہے. باقی اس کو تھینک یو جی فیصل صاحب. سر میں تھینک یو جی, پلیز نماز کا ٹائم ہونے والا ہے, ایک اور ممبر نے بھی بات کرنی ہے. بس میں ایک شعر سے اپنی بات ختم کروں گا. عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا, یہ عمران خان کے لیے شاعر نے کہا, عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا, فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں.